العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفظ قرآن کیسے کیا جائے اور کس طرح سے کروایا جائے، اس سلسلے کا 14واں قاعدہ اور اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں. آیتوں پر خوب نظر جمانا. حفظ کے سلسلے میں نگاہ بنیادی وسیلہ ہے، اس لیے دوران حفظ نگاہ پر توجہ دینا اور اسے صحیح کام میں لانا بے حد ضروری ہے. احمد ابن فرات کہتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ سے سنتے تھے کہ انہیں حفظ کردہ بہت سی باتیں یاد ہیں، اور اس بات پر اجماع ہے کہ کثرت نظر سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں. اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جب حفظ کیا جائے اس وقت سب سے زیادہ طالب علم کو اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اندر دیکھ کر پڑھے، کیونکہ ہم لوگ اپنے طلباء کو حفظ کیسے یاد کرے اس کا طریقہ بھی نہیں بتلاتے. تو طالب علم کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جیسا یاد کرنا ہو یاد کرتا ہے. بعض طلباء کیسے ہوتے ہیں، 2-3 بار اندر دیکھا اور پھر اس کے بعد اوپر پڑھتے رہتے ہیں. اب زبان پر غلط چڑھ گیا تو وہ غلط ہی یاد کرتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ 10-20 مرتبہ پہلے وہ اندر دیکھ کر اچھے سے پڑھے، تاکہ اس کے ذہن میں آیت مکمل طور پر منقش ہو جائے، اس کے ذہن میں آیت اچھی طریقے سے کیا ہو جائے، بیٹھ جائے، اور وہ کسی طرح کی غلطی نہ کرنے پائے. اسی لیے احمد ابن فرات کا قول نقل کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اساتذہ کو دیکھتے تھے کہ انہیں بہت باتیں یاد تھی، تو ہم نے اس کی جستجو کی کہ آخر انہیں اتنی ساری باتیں یاد کیوں رہتی ہے. تو کہا کہ اس لیے انہیں اتنی بات یاد رہتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو یاد کرتے تھے تو کثرت سے اس چیز کو دیکھتے رہتے تھے. تو کثرت سے دیکھنا اس لیے کہ گزشتہ کل ہی گزرا ہے کہ انسان کی آنکھیں جو ہے یہ کیمرے کی طرح ہے. انسان کی آنکھیں کس کی طرح ہے؟ کیمرے کی طرح ہے. جیسے کیمرہ کسی چیز کو دیکھتا ہے تو اپنے اندر محفوظ کرتا ہے، ایسے ہی آنکھ سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی محفوظ کرتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ کیمرہ بنا ہی ہے انسان کی آنکھ کو دیکھ کر. سائنسدانوں نے مشینوں کے ذریعے سے جب انسان کی آنکھ کا مطالعہ کیا تو انسان کی آنکھ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی نقل اتاری تو کیا بن گیا؟ وہ کیمرہ بن گیا. تو آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہے انسان، وہ ساری کے ساری چیزیں کیا ہوتی ہے؟ ریکارڈ ہوتی ہے. اب تو ایسے ایسے کیمرے ایجاد کیے گئے ہیں کہ ان کیمروں کی مدد سے انسان ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، یہاں سے بیٹھ کے چلا گیا، اس کے بعد وہ کیمرہ لایا جائے تو 1 گھنٹے تک اس نے یہاں بیٹھ کر کیا کیا اس کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے. اب آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان کے بدن سے ہمیشہ حرارت اٹھتی رہتی ہے. جیسے میں یہ بیٹھا ہوں، اب یہ بیٹھا ہوا میں یہ جو کیفیت ہے، بدن سے جو حرارت اٹھی وہ سیدھی سیدھی فضا کے اندر میں محفوظ ہو جاتی ہے. سیدھی سیدھی فضا میں کیا ہو جاتی ہے؟ محفوظ ہو جاتی ہے. جیسے بہت ساری چیزوں کی ریپلائی بتاتے ہیں تو بالکل اسی انداز میں چیزیں کیا ہو جاتی ہے؟ محفوظ ہو جاتی. تصویر بھی محفوظ ہوتی ہے اور انسان جو باتیں کرتا ہے اس کی زبان اس کی آواز بھی محفوظ رہتی ہے. سائنسدانوں نے اس کو تو کھوج لگا لیا، ابھی یہ آواز کو ملا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ آواز ایسی نکلی اس کے بعد دوسری 10-20 آوازوں کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ گھل مل جاتی ہے. تو اب اس میں سے ایک ہی آواز کو مسلسل جو بولی گئی ہے اس کو تمیز کرنا ان کے پاس ابھی اس کی کوئی ورنہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی ٹیکنالوجی ایجاد کر دی گئی تو حضرت بلال کی اذان بھی ہم کو سنا سکتے ہیں. اس لیے کہ فضا میں محفوظ ہے، کوئی چیز فضا سے ختم ہوتی نہیں ہے. ساری چیزیں ہماری اس فضا کے اندر میں جب سے دنیا بنی ہے
تب سے اب تک کے دنیا میں جو کچھ ہوا ہے وہ ساری کی ساری چیزیں تصویر کے ساتھ، آواز کے ساتھ یہ فضا کے اندر میں کیا ہے موجود ہے، فضا سے وہ ختم ہوتی نہیں ہے. جیسے پین ڈرائیو جو ہوتا ہے اور موبائل جو ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز آپ نے لیا، اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کیا تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے. ایک سافٹ ویئر انجینئر نے مجھے بتایا کہ کوئی چیز اس میں سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے، وہ اسی میں رہتی ہے، اسی لیے وہ ریکوری بھی ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ اب تک کے انجینئر اس بات میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ کوئی چیز اگر ہارڈ ڈسک کے اندر یا پین ڈرائیو کے اندر یا موبائل میں ایک مرتبہ قید ہو گئی تو کلی طور پر اس سے وہ نکل جائے، ایسی کوئی چیز ایجاد ہی نہیں ہوئی ابھی تک. تو کہا جب وہ ڈیلیٹ ہوتا ہے تو ڈیلیٹ ہونے کا مطلب ختم ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ڈیلیٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کوئی چیز لگی، آپ کو غلط لگی تو آپ نے اس پر لکیر کھینچ دیا، تو اس کا کیا ہو جاتی ہے؟ اس پر صرف لکیر کھینچ دی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر دوسری چیز آ کر کیا ہو جاتی ہے؟ بیٹھ جاتی ہے. اسی لیے جب ریکوری ہوتی ہے تو وہی لکیر ہٹا دی جاتی ہے، تو وہ جو چیز لکیر کے نیچے ہے وہ اٹھ کر کیا ہو جاتی ہے؟ سامنے آ جاتی ہے. تو اس لیے جب انسان نے ایسی چیز بنائی ہے تو ظاہر سی بات ہے خالق اور مالک جس نے انسان کو عقل دی ہے اس کی ٹیکنالوجی کتنی عظیم ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان تو 25-50 میگا پکسل کا ابھی تک کے کیمرہ بنا سکا، لیکن انسان کی جو آنکھ ہوتی ہے یہ 25,000 میگا پکسل کی ہوتی ہے. کتنے؟ 25,000 میگا پکسل کی. یعنی ابھی بھی جو قدرت کا مقابلہ کرنے کے خواب دیکھتے ہیں یہ ابھی قدرت سے 24,000 گنا پیچھے ہے. یعنی قدرت کی نقل کرنے کے بعد قدرت کا مقابلہ سوچتے ہیں. تو اس لیے کہا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ طالب علم دیکھ کر پڑھے. اسی لیے کہا ہے کہ حفظ ہونے کے بعد بھی آدمی کو دیکھ کر پڑھنے کا عادی ہونا چاہیے. بعض مرتبہ آدمی حفظ ہونے کے بعد منہ پر پڑھتا رہتا ہے. کہا ٹھیک ہے، منہ پر پڑھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن آدمی کا معمول ہونا چاہے کہ 2-4 پارے وہ روزانہ دیکھ کر کیا کرتا رہے؟ پڑھتا رہے. تو بہرحال طالب علم کے لیے جو حفظ کر رہا ہے اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اچھی طرح سے دیکھ کر قرآن کریم کو پڑھے. نمبر 15، قاعدہ نمبر 15، اصول اور ضابطہ: حفظ اور عمل کو طاعت کا اہتمام اور معاصی کے اجتناب کے ساتھ جوڑنا. کیا کسی چیز کو یاد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو چیز آپ نے پڑھی آپ اس پر عمل کریں. تو عمل کرنے سے وہ چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، آٹومیٹک کیا ہو جاتی ہے؟ وہ محفوظ ہو جاتی ہے. کیوں محفوظ ہو جاتی ہے؟ اس لیے محفوظ ہو جاتی ہے کہ ظاہر سی بات سے آپ نے پڑھا، اس پر عمل کیا. اب جب عمل کیا تو عمل کرنے کے بعد تو وہ بات کی، لیکن مسئلہ ایسا ہے ہمارے لیے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں؟ نہ سمجھتے ہیں اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب استاد ہی کوشش نہیں کرتا تو طالب علم تو بہت دور کی بات. استاد نے تو ایسا سمجھ لیا ہے کہ بھئی طوطے کی طرح ان کو رٹا دینا ہے اپنے کو، باقی دوسری کوئی ذمہ داری اپنی بنتی نہیں ہے. حالانکہ طالب علم کو یاد کرانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کوئی چیز طالب علم سے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بار بار متشابہات لگ رہی ہے، تو آپ اس کو تھوڑے سے اس کے معنی کی طرف اشارہ کریں کہ یہاں یعلمون پڑھو تو یہ معنی ہوتا ہے، تعلمون پڑھو تو یہ معنی ہوتا ہے، یکذبون پڑھو تو یہ معنی ہوتا ہے، یہ پڑھو تو یہ معنی ہوتا ہے، اور اس میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے. تو طالب علم کے دماغ میں خود بخود وہ مضمون جب فٹ ہو جائے گا تو اس کے لیے یاد کرنا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. ابھی جیسے حفظ کے زمانے میں یوسیکم اللہ بہت مشکل تھی، لیکن اب یوسیکم اللہ ہمارے لیے آسان ہے، اب پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو وہاں پر دیکھنا ہے کہ بھائی یہاں پر مرد کا کتنا حصہ بیان کیا ہے، عورت کا کتنا حصہ بیان کیا ہے، بہن کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، بیوی کا کتنا ہے. اب وہ فرائض میں ساری چیزیں یاد ہو گئی ہے تو وہ سوچ کے جب پڑھتے ہیں تو آٹومیٹک وہ متشابہات لگتی نہیں ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ
اگر جو کچھ پڑھا جائے اسے سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے تو اس صورت میں آدمی کے لیے وہ چیز ذہن میں بیٹھنا اور بھی زیادہ راسخ ہو جاتی ہے. طاعتوں کے اہتمام سے دل منور ہوتا ہے اور طبیعت پر سکون رہتا ہے، جس کے نتیجے میں ذہن صاف ستھرا اور ہمیشہ وقت حفظ کے لیے مستعد رہتا ہے. اس کے برخلاف گناہوں کی نحوست سے تاریک دل حفظ کی نعمت سے چھین لیا جاتا ہے. کہ ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ جو ہمارے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ آدمی اگر اطاعت کا عادی بنتا ہے تو اطاعت کا عادی بننے سے دل منور ہوتا ہے. شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی. امام شافعی فرماتے ہیں، امام شافعی جیسے آدمی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکیع ابن الجراح سے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا ہے. فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو. کہا کیوں؟ فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ علم اللہ کا نور ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو دیا جاتا نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہم اساتذہ ہو کر ہی جہاں پر قرآن پڑھایا جاتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ سمجھ کر موبائل کے اندر میں کچھ بھی ہم کلاس میں بیٹھ کر دیکھتے بیٹھے تو ہمارے طلباء پر اس کا کیا اثر ہوگا؟ چلتے پھرتے ہم اپنے موبائلوں کے اندر مگر غلط چیزیں دیکھتے بیٹھے. بعض مرتبہ اتنی سنگین شکایت لوگوں نے کی کہ بھائی آپ کے اساتذہ چوراہے پر بیٹھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، کوئی کہیں کھڑا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے. تو ہمیں یہ بھی سب دیکھنا چاہیے کہ کبھی گزرنے والا بھی دیکھتا ہے کہ آپ کیا دیکھیں، کیونکہ آپ تو اندر میں دیکھنے کے بعد مست ہو جاتے ہیں، دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں کہ کون گزرا اور کون نہیں گزرا، لیکن لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں کہ آپ کیا ملاحظہ فرما رہے ہیں. بہرحال کوئی دیکھے نہ دیکھے، واللہ معکم اینما کنتم، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے ہی، وہ تو دیکھنے ہی والا ہے، اس کا علم تو ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ اطاعت کا عادی بنانا طلباء کو، ان کو تلقین کرنا کہ بھئی اگر آپ اچھا حافظ ہونا چاہتے ہیں، جلدی حافظ ہونا چاہتے ہیں تو آپ نمازوں کا اہتمام کرو، آپ دعاؤں کا اہتمام کرو، آپ تہجد کا اہتمام کرو. اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے طلباء تہجد کے وقت میں اٹھتے ہیں لیکن 90% تہجد نہیں پڑھتے. طلباء کی بات کرتے ہیں، اساتذہ بھی نہیں پڑھتے. خال اگر 20-25% کچھ ہو جو پڑھے تو پڑھے، نہیں تو کچھ نہیں. ارے بھائی یہ بھی محرومی کی بات ہے نا. امام حسن بصری سے کسی نے کہا کہ حضرت میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ تہجد میں اٹھوں مگر میری آنکھ کھلتی نہیں. تو کہا دن میں گناہ کرو گے تو اللہ تہجد کے لیے آپ کی آنکھ نہیں کھولے گا. کہا کہ اگر آپ تہجد کی توفیق چاہتے ہو تو آپ کو اپنے آپ کو دن میں گناہوں سے بچانا پڑے گا. تو آپ کی تہجد کے وقت آٹومیٹک آنکھ کیا ہو جائے گی، خود بخود کھل جائے گی، کسی کو اٹھانے کی بھی ضرورت آپ کو پڑے گی نہیں. تو یہ اطاعت کی جو توفیق نہیں ملتی ہے، یہ کیوں نہیں ملتی ہے؟ اس لیے کہ جب بندہ گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اطاعت کے دروازے کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص پاکیزہ علم کو بھول جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے گناہ کی وجہ سے ہے جس کا وہ بار بار مرتکب ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر آدمی گناہ کا عادی بن گیا تو ایسا سمجھو کہ علم اس کے ذہن سے نکلنا کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. بھول جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی گناہ کی نحوست ہے. تو کہا کسی اچھی چیز کا ذہن سے نکلنا، قرآن کا ذہن سے نکل جانا، اور علم کی کوئی اچھی چیز سنی ہوئی اس کا یاد نہ رہنا، کہا کہ یہ بار بار گناہ کی نحوست سے 1-2 مرتبہ کرتا ہے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. لیکن جب بندہ گناہوں کا عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ علمی جو چیزیں ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، وہ ذہن کے اندر میں راسخ ہو پاتا نہیں. نیکیوں کے اہتمام میں قرآن پر عمل کرنا بھی شامل ہے اور علم بلا عمل پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہے. حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. خدا کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں، کہ جو کام تم ایک چیز کو پڑھ رہے ہو، جان رہے ہو، مگر اس پر عمل نہیں کرتے ہو. قرآن کہتا ہے کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ نزدیک انتہائی ناراضگی کی بات ہے. اللہ اس چیز سے ناراض ہوتا ہے ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم پڑھو قرآن کو اور پھر اس پر عمل نہ کرو. تم کہو نیکی کی بات اور پھر خود ہی اس پر عمل
न करो। 16वां कायदा, आमोख्ता को मुनज़्ज़म करना। आमोख्ता का अमल खुद हिफ्ज से कम अहम नहीं। जिस तरह हमने हिफ्ज का बहुत एहतिमाम किया, ऐसे ही आमोख्ता पर भी भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। हजरत जाफर सादिक फरमाते हैं, दिल मिट्टी के मानिंद है, इल्म उसका पौधा है और मुज़ाकरा उसके लिए पानी की हैसियत रखता है। अगर मिट्टी से पानी रुक जाए तो पौधा सूख जाएगा। तो क्या फरमा रहे कि याद करना यह एक मुस्तकिल अमल है और उसको याद रखना यह दूसरा मुस्तकिल अमल है। तो याद करना भी आसान नहीं और उसे हमेशा याद रखना यह भी कोई आसान नहीं, दोनों के लिए मेहनत लगती है। लेकिन अगर आदमी ने याद किया और याद करने के बाद मुनज़्ज़म अंदाज में उसको सुनाता रहा तो फिर उसके लिए उसको याद रखना आसान होता है। लेकिन अगर उसको नहीं सुनाया, दौर का आमोख्ता का एहतिमाम नहीं किया, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो याद भी नहीं रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि आमोख्ता का भी मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तालिब इल्म अपनी मर्जी से जहां से जब जितना समझ में आए उतना सुनाए, नहीं। एक क्लास में ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि भाई अगर तालिब इल्म हिफ्ज़ में आया है, अगर आधा पारा हुआ है उसका, तो पाव पारा सबक का पारा और पाव पारा दौर। एक पारा हुआ है तो आधा पारा सबक का पारा और आधा पारा दौर। 1.5 पारा हुआ है तो आधा पारा सबक का पारा और आधा आधा पारा कर दौर। इस तरीके से पूरा मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए कि तालिब इल्म के कितने पारे हो तो वो कितना सुनाए। जितना आगे बढ़ता जाए उतना उसके दौर में इजाफा करते चले जाए, क्योंकि जितनी तेजी के साथ उसका दौर होता रहेगा उतना उसके जहन में वो। अब हमारे यहाँ क्या है, कोई आगे से दौर सुनता है, कोई पीछे से दौर सुनता है। कहीं ऐसा होता है कि तालिब इल्म को उस्ताद ऐसा छोड़ देता है कि उसको जहां से सुनाना हो वहां से सुनावे, ऐसा भी होता है। तो जाहिर सी बात है इस तरीके से तो कुरान करीम उसको याद नहीं होगा। बच्चा तो बच्चा है, वो तो अपनी मर्जी से जो याद होगा 10 मरतबा उसी को सुनाता रहेगा। तो इसलिए इसका भी मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए कि तालिब इल्म हिफ्ज़ में बैठने के बाद आधा पारा हुआ तो उसका सबक का पारा कितना, सबक कितना, 1 हुआ तो कितना, 1.5 हुआ तो कितना, 2 हुआ तो सब जगह हर दरजगाह में एक ही निज़ाम होना चाहिए। कारी साहब, ये ऐसा निज़ाम असातिज़ा को बैठ के हम बना ले कि भाई तालिब इल्म का आमुख्ता का निज़ाम और सबक के पारे का निज़ाम कैसा हो, तो मुकम्मल तौर पर उसी अंदाज में चलता रहे। कभी कैसा होता है कि 10 पारे हुए, अब उस्ताद तालिब इल्म का आधा आधा पारा दौर सुन रहा है, तो अब 10 पारे को आधा आधा सुनाते कितना टाइम लगेगा उसको? 20 दिन लगेंगे। 20 दिन में वो पीछे का क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन 10 पारा है और निजाम बनाया कि भाई नहीं, 1 पारा तो कम से कम सुना नहीं, उससे ज्यादा सुना सकते लेकिन उससे कम नहीं। तो फिर इस सूरत में जब 10 दिन में उसका दौर हो जाएगा तो पीछे का आगे दौड़ पीछे चौड़ नहीं होगा। तो इसलिए उसका भी एक मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए। बहरहाल तो इसी को बयान कर रहे हैं कि मुराजाह जो है, आमुख्ता जो है, उसका मुनज़्ज़म निज़ाम होना चाहिए। 17वां कायदा, जामे फहम। आदमी जितना हिफ्ज़ करे उसे बकदरे इम्कान समझना भी बहुत अहम है, लेकिन यह कायदा आम है जो हर शख्स के लिए मुनासिब नहीं, आम नहीं जो हर शख्स के लिए मुनासिब है। आम मुशाहदा है कि छोटा बच्चा समझे बगैर हिफ्ज़ करता है और इसी तरह गैर अरब हजरात भी। कहा कि होना तो यह चाहिए कि अगर वो अरबी जबान को समझता है तो समझकर याद करे, तो उसके लिए याद करना आसान हो जाता है। और अगर गैर अरब है और छोटा बच्चा है कि वो समझ नहीं पाता है तो फिर उसे बगैर समझे भी याद करा सकते हैं। अलबत्ता कोशिश होनी चाहिए कि कुछ ना कुछ वो क्या करता रहे, समझता रहे। अब तो बहुत सारे लोगों ने ऐसी ऐसी किताबें लिखी है कि आदमी बहुत आसानी के साथ कुरान समझ सकता है। इससे पहले 2-3 साल पे हमारे यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल अजीज आए थे रियाज से, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें सिखाई थी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, कोई आता है सिखाता है, थोड़े दिन जोश रहता है और फिर उसके बाद होश भी गया और जोश भी गया, क्योंकि उस पर अमल नहीं होता है। अब हमारे पास इतने काम है कि बार बार हम हमेशा पूछते नहीं रहते। अब हम भूल गए तो असातिज़ा ऐसा समझते कि वो भूल गए, नहीं अपने भी छोड़ दो। एक काम जब कोई चीज हुई है तो जाहिर सी बात है उसको इस्तेमरार के साथ करते रहना चाहिए।
تو اس پر اب بہت سارے کام ہوئے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر میں اتنے الفاظ ہیں، کون سا لفظ کتنی مرتبہ قرآن میں آیا ہے، اگر اتنے الفاظ کو یاد کر لیا جاوے تو قرآن کریم کو سمجھنا کیا ہوتا ہے، آسان ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کی کوئی اور چیز اگر ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے دورے کی صورت میں آ جائے، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو جائے اور طلبہ کا بھی فائدہ ہو جائے۔ فہم سے مقصود یہ ہے کہ متعلقہ منظر کو پوری طرح سمجھ لے، اس طرح کہ ہم واقعات کے تصور میں لائے اور مبہم الفاظ کے معنی سمجھنے کے کسی آسان تفسیر کی طرف رجوع کرے۔ چھوٹے بچوں کے لیے عربی جانتا ہو تو بھی ہر لفظ کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، تھوڑا بہت بھی اگر سمجھ جائے تو اس کے لیے اتنا بھی۔ 18واں قاعدہ، ذاتی شوق اور اندرونی رغبت۔ ماہرین تعلیم محرک کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ چند قوتوں کے مجموعے کا نام ہے جو انسان کے عمل کو حرکت بخشتے ہیں اور اسے مقصد کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ آخر وہ کون سے محرکات ہیں جو کسی مسلمان کو حفظ قرآن پر ابھارتے ہیں تو نقاط ذیل ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، ثواب اور انعام خداوندی۔ نمبر 2، مسابقتی جذبہ، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ نمبر 3، جب طالب علم کو فوراً اور مرحلہ وار اپنے حفظ کا معیار معلوم ہونے لگے اور اسے یہ احساس ہو کہ وہ صفر سے حفظ کی طرف منتقل ہونے لگا تو یہ شعور بہت زبردست محرک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں استاد کا کردار بھی بنیادی ہے۔ اب کیا بیان کر رہے ہیں کہ اصل میں کوئی بھی چیز بہت اچھی طرح سے یاد ہونے کے لیے شوق کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جتنا طالب علم میں شوق ہوگا اتنا وہ اس کو جلدی اور اچھے سے یاد کرے گا، اور جتنے شوق کی فقدان ہوگی اتنا وہ کمزور رہے گا، جلدی بھی حافظ نہیں ہوگا اور دیر سے بھی ہوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ طلباء میں جب طالب علم نیا آیا تو سب سے پہلے استاد کا کام ہے اس کی ذہن سازی کر کر اس کے سامنے قرآن کے فضائل، حفظ کے فضائل بیان کرنا، اس کا ثواب بیان کرنا، آخرت میں اس پر ملنے والے انعامات بیان کرنا، ایسی چیزیں اس کے سامنے بیان کرنا تاکہ اس کا شوق، اسے شوق ہونے لگے کہ اتنا ثواب ملتا ہے۔ اس سے انسان کو دنیا اور آخرت، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے انسان کو دنیا اور آخرت میں سربلندی عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیز جب طالب علم کے سامنے آئے گی تو ظاہر سی بات ہے خود اس کے اندر شوق پیدا ہوگا۔ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ جب طالب علم کو اچھا، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، طالب علم اچھا بھی سناتا ہے تو سن لیا، جا، ارے بھائی اچھا سنا ہے، اس کی غلطی نہیں گئی تو آپ اس کو 2 الفاظ کہو، ماشاءاللہ آج بہت اچھا یاد کیا آپ نے، ایسا ہی روزانہ یاد کر کے آپ۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ الفاظ طالب علم کے اندر محرک بنتے ہیں۔ اس کو کیا کہا، اچھا میرے استاد نے آج مجھے کہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا یاد کیا، ابھی یہاں تو 20 سال سے پڑھا، کبھی ماشاءاللہ زبان سے نہیں نکلے، ایسا لگے جیسے ماشاءاللہ بولنے کا روزہ رکھا ہو۔ تو طالب علم کو اس کو تحریض ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرات صحابہ کا بھی طریقہ یہ تھا کہ وہ کسی بھی چیز کو، کوئی اچھا کام کرتے تھے تو فوراً اس کے اوپر کیا کرتے تھے، ان کو تشویق، یعنی اس کو شاباشی دیتے تھے، اس کو انعام دیتے تھے۔ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں کی مشابہ ہے، تو کوئی نہیں بتا سکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے سے تھے، وہ کہتے ہیں گھر پہ آنے کے بعد کہ میرے دل میں بات آئی تھی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم نے یہاں پر وہاں پر یہ کہہ دیا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تم کو مل جاتی، حضور خوش ہو جاتے تم سے، ان کی شاباشی تم کو مل جاتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ چیز ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشویق دلاتے تھے۔ تو اس لیے شوق دلانا طالب علم کو تاکہ اس کے شوق سے وہ یا آگے اپنے
ذاتی ارادے سے حفظ کرنا اور حفظ کا مقصد متعین کرنا حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والے اجر عظیم کا استحضار انسان میں ایسی نفسیاتی کیفیت پیدا کرتا ہے جو اسے نہ صرف حفظ پر آمادہ کرتی ہے بلکہ ساری دشواریوں کو پار کرنے کا حوصلہ بخشتی ہے، کہ جب اس کے اندر خود ہی اپنے سے جذبہ پیدا ہو جائے اور اسے احساس ہو جاوے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جس سے کروڑوں انسان اس دنیا کے اندر میں محروم ہے اور اللہ نے مجھے اس نعمت کے لیے یہاں پر بھیجا ہے، تو طالب علم میں جب یہ کیفیت پیدا ہوگی وہ خود ہی محنت کرے گا، وہ خود ہی اس کے پیچھے کیا ہو جائے گا، لگ جائے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ طالب علم کی ذہن سازی، اس شوق بنانا، یہ سب سے پہلا کام ہے۔ 19واں قاعدہ، التجا بذریعہ ذکر و دعا۔ حفظ کے سلسلے میں اب تک بیان شدہ قاعدے غالباً مادی اور حصی ہے، بسا اوقات حفظ کرتے کرتے ایک مدت کے بعد کسی غیر اہم عارض کی وجہ سے ہمت کمزور پڑ جاتی ہے، چنانچہ گزشتہ قواعد سے واقفیت اور حفظ کے طریقوں سے باخبر رہنے کے باوجود قرآن کی طرف رغبت سرد پڑ جاتی ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی انسان میں ہمت ٹوٹ جاتی ہے، تو کہا کہ اس کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے الدعا۔ ہمارے یہاں تو ایسا ہے کہ استاد بھی دعا نہیں کرتا اور طالب علم کو بھی کبھی نہیں کہتا ہے کہ بھائی دعا کرنا۔ الدعاء سلاح المؤمن۔ ان کو طلبہ کی اپنے طلبہ کی نگرانی کہ صبح میں اٹھے، آپ اٹھ کر پہلے 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، کہ تہجد کی 2 رکعت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس کی بیان کی، کہا کہ ہر طالب علم ہماری کلاس کا 2 رکعت پڑھے، آپ بھی خود کلاس میں آ کر 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت گھر پر پڑھ کر آئے، 2 رکعت کلاس میں آ کر پڑھے، پھر اس کے بعد تاکہ گھر پر اس لیے پڑھے کہ گھر والے بھی پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ گھر جہاں پر شوہر اٹھے تہجد کے لیے، وہ خود بھی پڑھے اور اپنے گھر والوں کو اٹھا کر انہیں بھی پڑھائے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا نا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو اس لیے 2 رکعت گھر پر پڑھ کر آئے، 2 رکعت بچوں کے سامنے پڑھے، وہاں بھی دعا کرے، یہاں پر بھی دعا کرے، تو بچے بھی دیکھیں گے، اس لیے کہ بچہ استاد جو کرتا ہے اس کو زیادہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرا استاد نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، تو خود بخود بچوں کے اندر بھی عادت کیا ہوگی، پیدا ہوگی۔ ان کو سکھائیے کہ بھئی آپ دعا کیجئے رب زدنی علما، روزانہ تہجد میں جب اٹھے تو اللہ سے یہ دعا کیجئے، اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اللہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ مجھے بہترین حافظ بنا، بہترین داعی بنا، قرآن کا بہترین مفسر بنا۔ اس طرح کی جملے ان کو یاد کراؤ کہ بھئی یہ جملے تم اپنی دعا کے اندر میں کرتے رہو، تو انشاءاللہ اس کے بھی بڑے فوائد اور اثرات مرتب ہوں گے۔ بہرحال یہ اس سے متعلق اصول و ضوابط جو شیخ نے اپنی کتاب کے اندر میں بیان کیے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے آپ نے الطرق العملیہ التطبیقیہ والوسائل المعینۃ علی الحفظ، کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو عملی طور پر کرنے سے حفظ میں آسانی ہوتی ہے اور سہولت ہوتی ہے۔ السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله۔